السلام علیکم، پاک وائی اسٹوریز میں آپ کا خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں قسط نمبر 19 کی طرف۔ ولیمہ کے بعد زندگی معمول پر آ چکی تھی، مگر اب بھی بہت ساری چھٹیاں باقی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ ان چھٹیوں کو کس کھاتے میں لگا دیا جائے۔ یہ ولیمہ سے 10 روز بعد کی بات تھی۔ اس نے رمشا کو بھی ڈائننگ میز پر موجود تھی، چونکہ چھٹی کا دن تھا۔ اناس لالا اور حوریہ بھابھی بھی گھر میں تھے۔ ہمیشہ کی طرح حوریہ ماما اور خالہ کے ساتھ کچن میں مصروف تھی۔ مینا اور اناس لالا نہ جانے کس بحث میں الجھے ہوئے تھے۔ عبد اخبار دیکھ رہا تھا جب ماما میز پر ناشتے کے لوازمات سجاتے ہوئے بولی، ہنی مون پر نہیں جانا تم لوگوں نے؟ وہ عبد اور رمشا سے بیک وقت مخاطب ہوئی۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور جائیں گے۔ عبد نے فی الفور اخبار طے کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ تو کب جانا ہے؟ جب چھٹیاں ختم ہو جائیں گی۔ اناس لالا بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ابھی کچھ فیصلہ نہیں کیا کہ جانا کہاں ہے؟ عبد کا انداز سوچتا ہوا تھا۔ وہ پیر سے رمشا کے پیر کو ٹوکا دے کر آنکھ کے اشارے سے اس سے بھی کچھ بولنے کا کہہ رہا تھا۔ نادراً اعزاز چلے جاؤ۔ گھومنے پھرنے کے لیے ہمارے ملک سے زیادہ خوبصورت کوئی دوسرا جگہ مجھے تو نظر نہیں آتی۔ حوریہ اور خالہ بھی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں انتظامات کروا دیتا ہوں۔ اناس نے تائید طلب نظروں سے عبد کی طرف دیکھا تھا، وہ جو اسبات میں سر ہلانے لگا تھا۔ ایک دم رمشا کو بولتے دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ ہمیں نادراً ایریاز نہیں جانا، 140 مرتبہ تو دیکھ چکی ہوں۔ ہر ویکینڈ پر ہم لوگ گھومنے پھرنے کے لیے سوات کاغان جاتے رہے ہیں۔ آپ برائے مہربانی ہمارے لیے تردد مت کیجیے گا۔ ممی نے دبئی کے لیے ہمارے ٹکٹس خرید لیے ہیں۔ ہنی مون کا ٹرپ ممی کی طرف سے گفٹ ہوگا، وہ کافی قدرے لہجے میں بولی تھی۔ اناس اور حوریہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر رہ گئے، جبکہ خالہ ماما ہکا بکا تھے۔ مینا منہ کی طرف نوالا لے جاتے ہاتھ کو واپس پلیٹ تک لے آئی تھی۔ وہاں بیٹھے سب افراد کو گویا شام سونگ گیا تھا۔ اب نے ماحول میں پہلی کشیدگی کو محسوس کیا اور پھر قدرے خفا سے انداز میں بولا، یہ بات تم سلیقے کے ساتھ بھی کر سکتی تھی، مجھے سلیقے کرینے نہیں آتے۔ وہ بدتمیزی سے گویا ہوئی۔ اب کا سب کے سامنے نرم انداز میں سمجھانا بھی اس سے بہت برا لگا تھا۔ نہیں آتے تو سیکھ لو، اب دبی آواز میں بولا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بات بڑھے، مگر رمشا شاید بات کو بڑھانے کے موڈ میں تھی۔ نہیں سیکھ سکتی، ویسے بھی یہاں کے لوگ میں بڑے کرینے ہیں۔ جسٹ شٹ اپ رمشا، اگر تم اچھا نہیں بول سکتی ہو تو خاموش رہو۔ اب نے اپنی آواز پھر بھی بلند نہیں ہونے دی تھی۔ میں اسی لیے ان لوگوں کے درمیان نہیں بیٹھنا چاہتی تھی۔ مڈل کلاس فیکنسی سوچ رکھنے والے بیک ورڈ لوگ، تمہیں یہاں بیٹھنا مبارک ہو، چاہے صبح سے شام تک بیٹھو یا شام سے صبح تک اپنے کان بھرواتے رہو۔ وہ تلخی سے کہتی دب دب کرتی اٹھ کر چلی گئی۔ وہ سب دم بخود سے اسے جاتے دیکھ رہے تھے۔ بہت دنوں سے ماما اور حوریہ رمشا اس کے بدمزاجی کو نوٹ کر رہی تھی۔ اس کا اکڑا سا انداز، روکا لہجہ، نہ جانے اس کے ساتھ مسئلہ کیا تھا۔ ان کی ہر سیدھی بات بھی اس سے الٹی نظر آتی تھی۔ وہ کچھ کہتی تھی اور رمشا کچھ سمجھتی تھی۔ اب وہ اناس پر بھی بات پر طنزیہ جملے پھینک دیتی تھی۔ گھر میں خالہ اور مینا کے علاوہ ان تینوں سے تو اس نے خواہ مخواہ کا بیر باندھ لیا تھا، خصوصاً ماما سے تو انتہا درجے کی بدتمیزی بھی کر دیتی۔ وہ 10 دن کی نئی نویلن حیات تھا، اب سے بھلا کیا شکایت کرتی؟ ویسے بھی ابھی تک وہ اس کی مزاج کو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ نہ جانے وہ چاہتی کیا تھی، اس کی خواہش کیا تھی۔ کیا وہ اب
पर सिर्फ अपना तसल्लुत कायम रखना चाहती थी। वो इन सब से अब्द को दूर करना चाहती थी। सुबह सुबह इसका बदमज़गी के बाद अब्द का मूड बिगड़ गया था, मगर वो कब तक इससे नाराज रह सकता था। कुछ अनास लाला के समझाने बुझाने और कुछ अपने दिल के मजबूर करने पर वो रात को इसके सामने इसकी बदतमीजी को बुलाकर ही आया था। जब वो कमरे में दाखिल हुआ, इस वक्त वो रूठी रूठी सी बेड पर बैठी थी। इसे देखती देखते के साथ ही चादर तानकर सोती बन गई, यानी मुहतरमा नाराजगी जाहिर कर रही थी। अब को हंसी आ गई। वो इसके करीब बैठे हुए नरमी से बोला, रशी। इसने चेहरे से चादर हटाई। मेरे साथ बात करने की जरूरत नहीं अभी, वरना बहुत बुरी तरह से पेश आऊंगी। रमशा ने नागवारी का बरमला अजहार किया। तुम अच्छी तरह से कब पेश आती हो? आपने मासूमियत से पूछा। मैं तुमसे नाराज हूँ। वो पास रखा तकिया मुंह पर रखना चाहती थी, मगर अब ने इसकी कोशिश को नाकाम बना दिया। उम्मीद है आप लोगों को ये स्टोरी का केस पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर ले, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि हमारा आने वाला केस आपको बआसानी पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़। अगले केस में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी।